سلیم بس کر دو، بچی ہے۔ میری اماں میرے سوتیلے باپ کو مجھے مارنے سے روک رہی تھی۔ آج مجھے کالج سے آتے ہوئے ذرا دیر ہو گئی تھی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ سڑکوں پر رکشے والوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، اس لیے کوئی رکشہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور مجھے آنے میں بھی اسی وجہ سے ہی دیر ہو گئی تھی۔ میں زمین پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابا نے میرے سر پہ جوتا مارا تھا اور اب پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی اماں کے کہنے پر۔ ذکیہ، تم نے اسے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، اس کا کالج بند کر دوں گا اگر یہ وقت پہ نہ آئی اور لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی۔ جیسے ہی ابا نے یہ کہا تو میری آنکھوں سے آنسو اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بہنے لگے۔ اب وہ میرے کردار پہ تہمت لگا رہے تھے، وہ میری کردار کشی کر رہے تھے، اور یہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اور ویسے بھی اماں کہتی تھیں کہ میرے ابا بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اپنی بات کر کے رہتے تھے۔ میں بھی انہی کی بیٹی تھی، بھلا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر میری رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا تھا۔ میں بھی غصے کے ساتھ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ابا سے بدتمیزی تو نہیں کی، لیکن ان سے اتنا کہہ دیا کہ وہ مجھ پر یوں بازاری عورتوں والی تہمت نہیں لگا سکتے۔ میں نے یہ کہا تو ابا نے مجھے بالوں سے پکڑ کے دوبارہ سے زمین پہ پٹک دیا۔ دیکھو کیسے فر فر کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، میں اس کی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ذکیہ، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں اسے گھر سے نکال باہر کروں گا۔ ابا اماں کو دھمکیاں دینے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا غصہ صرف اماں ہی سہ سکتی ہیں۔ میں کبھی کبھی انہیں جواب دے دیا کرتی تھی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتے اور مجھے ناجائز اولاد کے طعنے بھی مارتے، حالانکہ میرا باپ ایک بہت ہی شریف انسان تھا۔ اماں نے ان کے ساتھ 5 سال گزارے تھے، اور پھر جب وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا تو اماں پورے 6 سال تک مجھے لے کے ننیال میں رہتی رہی تھی، اور جب میری عمر 8 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت ان کی دوسری شادی کرتی گئی۔ مگر پھر بھی نہ جانے ابا کو کیا سوچتا تھا کہ وہ مجھے کبھی کبھی ناجائز اولاد کا طعنہ مار دیتے تھے۔ جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ نہ جانے کس کا گندا خون میرے گھر میں پل رہا ہے، یہ تو میرا ظرف ہے کہ میں کسی کا گند اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون رکھتا ہے۔ اب بھی ابا یہی بات کرنے لگے تھے۔ میں نے انہیں غلطی سے جواب دے دیا، ذکیہ ویسے تم مجھے سچ سچ بتانا، کیا واقعی میں تمہاری شادی ہوئی تھی؟ وہ میرے سامنے میری ماں سے ایسا سوال کر رہے تھے۔ میں جوان لڑکی تھی، 18 سال سے اوپر میری عمر ہو چکی تھی، اور مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ لگتی تھی۔ اب وہ میرے سامنے میری ماں کو بد کردار کہہ رہے تھے، یہ مجھ سے قبول نہیں تھا۔ وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے اور اب ہمیں ہی باتیں سنوا رہے تھے۔ میں کالج کے بعد گھر آ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور انہی پیسوں سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ وہ تو ہر وقت ہی اپنے نشے میں لگے رہتے، گھر میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، الٹا اکثر اوقات پیسے بھی ہم سے کھینچ کے لے جاتے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سلیم، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میری شادی ہوئی تھی، تمہیں یقین نہیں آتا تو ہمارے پرانے محلے میں جا کے پوچھ لو، وہاں پر سبھی میرے شوہر کو جانتے ہیں۔ خدا نہ مجھ پہ ایسے الزام مت لگاؤ، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری اماں میری آنکھوں کے سامنے کھڑی رو رہی تھیں اور اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ یہ بھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور ایک بار میں پھر سے ہمت کر کے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا تھا کہ آج ابا نے پھر سے شراب پی ہوئی ہے، اسی لیے اول فول بولے جا رہے تھے۔ میں ابا کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اماں اب میری پیٹھ پیچھے کھڑی تھیں۔ میں ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک سے ابا نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ انہیں تو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جوان بیٹی کے منہ پہ تھوک دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ چھٹانگ بھر کی لڑکی میرے سامنے زبان چلاتی ہو، حالانکہ میں نے کوئی زبان نہیں چلائی تھی، بس اماں کا دفاع کیا تھا۔ انہوں نے اس پہ بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ اب میں اماں کو لے کے کمرے کے اندر آ گئی تھی اور دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ وہ باہر سے دروازہ پیٹ رہے تھے، اب پیسے مانگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ تماشا لگایا، وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم دونوں ماں بیٹی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے، اور پھر ہم رو دھو کے پیسے بھی دے دیتے، لیکن آج میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا، میرے پاس صرف اور صرف 3000 روپے تھے۔ کم بخت عورت، دروازہ کھولو ورنہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بیچ ڈالوں گا۔ ابا کی باتیں ہمیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ اماں میری منتیں کرنے میں لگی ہوئی تھیں کہ بیٹا، خدا کا واسطہ دروازہ کھول دو، ورنہ سلیم اچھا نہیں کرے گا۔ وہ اماں سے بہت بڑے تھے، اماں کی تو بڑی کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی، اور پھر دوسری شادی بھی ہو گئی۔
वो डेढ़ उम्र ही थीं। कभी-कभी तो लोग मुझसे कह देते थे कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अम्मा स्लिम स्मार्ट सी थीं मगर उनके मुकाबले में अब्बा बूढ़े हो चुके थे। लेकिन फिर भी उनकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई थी। जब अम्मा ने मेरे पैरों पे हाथ रखा तो मैं जल्दी से पीछे हो गई। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? आप क्यों मुझे इतना शर्मिंदा कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं मज़बूत बनूँ? मैं ऐसी पढ़ाई कर रही थी जिसमें हमें यही सिखाया जा रहा था कि अपने हक़ में बोलना चाहिए। और वैसे भी मेरे खून में ये शामिल था। मैं अपने हक़ के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन हमेशा ही ख़ामोश हो जाती थी। माँ के आगे कौन बात कर सकता है? शुरू-शुरू में अब्बा की मैं बहुत इज़्ज़त करती थी, बल्कि आज तक करती आई थी। पिछले 5 साल से जब से उन्हें नशे की लत लगी थी और उन्होंने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी थीं और साथ-साथ मेरी इज़्ज़त को नीलाम करना शुरू कर दिया था, तो तब से ही मैं ज़रा कड़वी हो गई थी। लेकिन फिर भी हमेशा उनकी इज़्ज़त करती। मैंने हमेशा उन्हें अपना बाप ही समझा था, मगर वो मुझे बेटी नहीं समझते थे। अम्मा के कहने पर मैंने दरवाज़ा खोल के अब्बा को 1000 रुपए पकड़ा दिए तो वो वहाँ से चले गए। अब मेरे पास 2000 रह गए। 8 दिन अब भी रहते थे। मुझे हर रोज़ कॉलेज आना-जाना था, घर पे सौदा तो मैंने ही डलवा दिया था, लेकिन किराए के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी और उन पैसों से तो बड़ी मुश्किल से मेरे 8 दिन गुज़रने थे। अब ये 8 दिन भी गुज़र गए। आज बुध का दिन था और पहली तारीख भी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं घर से बाहर निकल आई और सड़क पे चलती जा रही थी। मैं ज़रा जल्दी ही घर से निकल आई ताकि वक़्त पे कॉलेज पहुँच सकूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे वरना रिक्शा कर लेती। मेरे पास तो 50 रुपए भी नहीं थे कि बस का किराया अदा कर देती। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ? वक़्त गुज़रता जा रहा था और सर्दी भी बहुत बढ़ रही थी। 15 मिनट में मैंने कॉलेज पहुंचना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं तो 1 घंटे में भी नहीं पहुंच पाऊंगी। अचानक से मैंने महसूस किया कि कोई होंडा बाइक वाला मेरे पीछे आके रुका है। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाई थी, वरना वो मोटर बाइक मेरे अंदर घुस चुकी होती। मैंने गुस्से भरी निगाहों से पीछे देखा तो पीछे एक लफंडर नुमा लड़का खड़ा था। मैंने बाया पहन रखा था, चेहरे पर भी नकाब था। मैडम जी, कहाँ जाना है? कहूँ तो छोड़ दूँ? लगता है कॉलेज जा रही हो। मेरे गले में कॉलेज कार्ड देख के वो चहकता हुआ बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। तुम जैसे लड़कों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा तो वो फिर भी न घबराया। सड़क पे उस वक्त कोई भी नहीं था। हल्की हल्की धुंध भी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होने को है। अरे मैडम जी, क्यों गुस्सा कर रही हो? आओ ना, पीछे बैठ जाओ, बल्कि आज कॉलेज बंक कर लो, तुम्हें समुंदर के किनारे ले जाता हूँ। वहाँ पर जाके खूब ऐश करेंगे और इसके बाद होटल का रूम भी बुक करवा लूँगा। अच्छे पैसे दूँगा। उसकी ऐसी घटिया बात सुन के मैंने उस पे हाथ ना उठाया, बल्कि पाँव से जूता उतार लिया। मगर वो खुशकिस्मत था, इसलिए वहाँ से भाग गया। मैंने जूता फेंका था लेकिन उसे लगा नहीं था। वो आगे बढ़ गया और मेरा जूता मुझसे ज़रा पीछे जा पड़ा। मेरी आँखों में नमी आ गई। भले मैं जितना भी मज़बूत बनने की एक्टिंग कर लेती, मगर ऐसे वाक़यात में अक्सर मेरी आँखों में नमी आ जाती थी। मुझे लगता था कि मेरा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। एक सौतेला बाप था, वो भी ऐसा था। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि पहले सगा बाप मुझे इस ज़ालिम दुनिया में अकेला छोड़ के मन्नो मट्टी तले जा सोया और फिर अम्मा की किस्मत में भी ऐसा घटिया इंसान आ गया जो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं था। मैं थोड़ा पीछे चल के गई और अपना जूता दोबारा से पाँव में पहन लिया और फिर तेज़-तेज़ कदमों के साथ चलने लगी और आखिरकार कॉलेज भी पहुंच गई। आज बहुत अहम टेस्ट था। मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई थी। टेस्ट तो शुरू हो गया था। मैंने मिन्नतें करके पर्चा हासिल किया और अब लिखने लगी। आँखों में नमी अब भी थी। ना जाने क्यों बार-बार मेरी आँखें नम हो रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी असल मुश्किलात तो अब शुरू हो रही हैं। पेपर देने के बाद मैं दोबारा से पैदल घर जा रही थी कि रास्ते में मुझे फिर से एक गाड़ी वाला टकरा गया। शायद हमारे माशरे का यही अलमिया है कि कहीं सड़क पे अकेली लड़की देखी नहीं कि कम ज़रफ़ अपनी औकात दिखाने के लिए आ जाते हैं। गाड़ी छोटी थी और हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। फिर गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और जब अंदर बैठे शख्स को मैंने देखा तो मेरा दिल चाहा कि पत्थर उठा के उसके सर में दे मारूं। वो बड़ी उम्र का शख्स था जो मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा था और मोबाइल पे कोई वीडियो भी दिखाना चाह रहा था कि वो मुझे किस लिए ले जाना चाह रहा है। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन दिल नहीं जा रहा था कि उसके मुंह लगूं। दोपहर हो चुकी थी। लोग इर्द-गिर्द सड़कों पे मौजूद थे और मुझे ये ज़ेब नहीं देता था कि मैं कोई ऐसी-वैसी हरकत करूं। इसीलिए मैंने उसे इग्नोर किया और आगे चलती गई। वो गाड़ी मेरे पीछे-पीछे थी। तकरीबन 15 मिनट तक उस गाड़ी वाले ने मेरा पीछा किया और जब उसे कोई मस्बत जवाब ना मिला तो फिर वो गाड़ी भगा ले गया।
تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہی مرد ان کے پیچھے آتے ہیں۔ میں ان مردوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر میری کیا غلطی تھی؟ میں نے عبایا بھی پہنا ہوا تھا اور چہرے پہ بھی نقاب تھا، یہاں تک کہ ہاتھوں پر بھی دستانے تھے۔ بہت پہلے سے ہی اماں نے مجھے نقاب کرنے کا کہہ دیا تھا، اور میں بھی اتنی سمجھدار تھی، مجھے پتا تھا کہ میرے سر پہ سگے باپ کا سایہ نہیں، مجھے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے۔ ابا تو کسی طور پر میرے محافظ نہیں تھے، الٹا وہ تو ہمیں ذلیل کیا کرتے تھے۔ اور پھر آخر کار 45 منٹ بعد میں گھر پہنچ گئی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اماں گھر پہ اکیلی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا لو، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پیپرز ہو رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ پیپرز کے بعد میں نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ میں آگے پڑھائی کروں گی اور ایک نہ ایک دن کسی قابل ہو ہی جاؤں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شام کو میں بچوں کو بھی ریگولر پڑھا رہی تھی، بھلے ہی میرے اپنے پیپرز تھے، لیکن کیا کرتی؟ اگر بچوں کو ایک دن بھی چھٹی دے دیتی تو ان کی مائیں لڑنے کے لیے آ جاتی تھیں اور پھر فیس میں سے پیسے بھی کاٹ لیتی تھیں۔ سارے محلے کے ہی بچے تھے۔ 22 بچے مجھ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے، جنہیں میں 2 گھنٹہ پڑھاتی تھی، اور انہیں پڑھانے کے بعد میرا سر گھوم جاتا تھا۔ چھوٹی کلاسوں والے بچے تھے، اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید یہ سب نہ کر پاتی، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور فیس کے پیسوں سے ہی تو گھر چلتا تھا۔ ہم 3 لوگ تھے، خرچہ بہت زیادہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج کل مہنگائی کا دور تھا، سارے پیسے خرچ ہو جاتے تھے اور نئے پیسے آنے سے پہلے ہی میرے ہاتھ خالی ہو جاتے تھے۔ بچوں نے فیس جمع کروا دی تھی اور میرے پاس پیسے آ گئے تھے۔ مہینے کے شروع میں میرے پاس ہر وقت پیسے ہوتے تھے اور میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کالج آیا کرتی تھی۔ مہینے میں 1-2 مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا پی بھی لیتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف 100-150 روپے کا۔ اس سے اوپر کی میری اوقات نہیں تھی۔ اتنے میں تو ہمارے گھر کی سبزی بن جاتی تھی اور ہم تینوں پیٹ بھر کے رات دن اس سبزی کو استعمال کرتے تھے۔ آج میرا آخری پیپر تھا۔ میں گھر میں آئی تو میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، جب بچے ٹیوشن پہ آئیں تو ان سے کہیے گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج چھٹی کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 8 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے بھوک لگ رہی تھی اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بخار میں روٹی نہیں کھاتے۔ میں کچن میں آ گئی تھی۔ مجھے اور تو کچھ دکھائی نہیں دیا، اس لیے غربت کی وجہ سے بخار میں بھی روٹی کھا لی، اور پھر آدھی رات کو میری آنکھ بخار کی وجہ سے دوبارہ کھل گئی۔ جسم بخار میں تپ رہا تھا، بخار پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ روٹی سے واقعی بخار بڑھ جاتا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں ابا دوسرے کمرے میں تھے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر جیسے کیسے مجھے پھر سے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی، بخار اب بھی ویسے کا ویسا تھا۔ اماں تو کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن میں پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اماں محلے کی فارمیسی سے ہی میری دوائی لے آئی، جسے میں نے 3 دن تک کھایا، مگر پھر بھی بخار کم نہ ہوا۔ 4 دن سے بچے بھی نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس بار پھر سے ان کی مائیں فیس میں سے پیسے کاٹ لیں گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے بچوں کو ہی نکال لیا۔ 1 ہفتے بعد جب میں نے اماں کے ذریعے ان کی ماؤں تک یہ پیغام بھجوایا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھیج دیں، تو ایک بری خبر مجھے سننے کو ملی۔ اماں واپس آ گئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اب اپنے بچوں کو میرے پاس نہیں پڑھانا چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹیاں زیادہ کرتی ہوں، حالانکہ میں نے صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے ہی چھٹی کی تھی۔ اماں نے کہا کہ محلے میں کوئی ٹیوشن سینٹر کھل گیا ہے جو کسی مرد ٹیچر نے کھولا ہے۔ اب سارے بچے وہیں پہ جا رہے ہیں، اور پچھلے 4 دن سے وہ وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکالنا نہیں چاہتے۔ یہ خبر سن کے میرا دماغ گھوم گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گزارا کیسے چلے گا۔ میرے پاس تو کوئی ہنر بھی نہیں تھا۔ 3-4 دن تو میں گھر پہ ہی رہی۔ کالج بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر نہ ہی ایڈمیشن کے پیسے تھے اور نہ ہی گھر کے خرچ کے لیے پیسے تھے۔ تھوڑے بہت پیسے اس مہینے سے بچے ہوئے تھے جس سے گزارا چل رہا تھا، مگر وہ صرف 15 دن ہی چل سکے۔ آج میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ابا نے تماشا لگایا ہوا تھا۔ اماں پڑوس میں سے ادھار مانگنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ ابا میرے سر پہ چڑھے چلا رہے تھے کہ جلدی اپنی ماں کو بلا کے آؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ابا کے پاس وقت نہیں تھا، انہیں نشہ کرنے سے دیر ہو رہی تھی۔ میں اماں کو بلانے کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی بے عزتی کروانے کے لیے محلے میں نہیں جاؤں گی۔
अम्मा गई हुई हैं, एक ही काफ़ी हैं। और वैसे भी अम्मा मुझे बाहर घूमने फिरने नहीं देती थीं। लोग अजीब नज़र से देखते थे। जिस लड़की के सर पे बाप का साया ना हो और एक सौतेला बाप गंदा सलूक करता हो, तो फिर मोहल्ले वाले भी उसे लावारिस ही समझते हैं। 15 मिनट बाद जब अम्मा खाली हाथ आईं तो अब्बा ने हम दोनों माँ बेटी को पीट दिया और फिर अम्मा के कान से वो पतली सी बाली उतार के ले गए जो माँ कहती थी कि उन्हें बचपन में ही पहनाई गई थी। उस वक्त सोने की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब्बा एक बाली लेके चले गए। अम्मा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। मैं अम्मा को समझा रही थी कि आप मत रोएंगे, हमारा इम्तिहान है, एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा और हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे कान में सोना हो या ना हो, हम तो ये हैसियत ही नहीं रखते। मेरे भी तो कान में आर्टिफिशियल बालियाँ थीं। अम्मा के हालात कभी इतने अच्छे हुए ही नहीं थे कि वो मुझे सोने की बालियाँ बनवा के देतीं, मगर फिर भी अम्मा मेरी बात नहीं मान रही थीं। मैं समझा रही थी मगर वो मेरी बात नहीं समझ रही थीं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थीं। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यूँ हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। अगर बैठी रही तो घर का गुज़ारा कैसे चलेगा? अब्बा तो फिर भी बाहर निकल जाते थे, दोस्तों से मांग के खा लेते थे, कभी कभार अपना नशा भी बाहर से ही पूरा कर लेते थे। लेकिन हम माँ बेटी तो घर पे ही रहती थीं और हमारे खाने पीने के लिए हमें खुद ही कुछ करना था। माँ बीमार रहने लगी थी। वो 2 दिनों से कह रही थी कि मैं लोगों के घरों में काम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने अम्मा को रोक दिया और कहा कि मेरे होते हुए मैं आपको घरों में काम नहीं करने दूंगी, वरना मेरे होने का क्या फ़ायदा। मैं अम्मा को समझाने के बाद कमरे के अंदर आ गई थी। मैं कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। एंड्रॉयड मोबाइल जो मैंने 3 साल पहले 15,000 का लिया था, वो अब भी मेरे पास था और बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था। मैंने उस पर अपनी दोस्त का नंबर डायल किया और उससे मशवरा करने लगी। वो भी मेरे जैसे हालात से गुज़र रही थी। लेकिन मेरे और उसके हालात में एक फ़र्क था कि उसके सर पे सगे बाप का साया था। वो जितनी भी गुर्बत देख रहे थे, लेकिन उनके घर में सुकून था। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो कोई हल नहीं है। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम सदफ़ से राब्ता कर लो। उसे इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। मेरी तालीम भी अभी मुकम्मल नहीं थी। मैंने सदफ़ को कॉल मिलाई, वो भी हमारे कॉलेज में ही पढ़ती थी। अच्छे खाते-पीते घराने से थी। मैंने उससे मशवरा किया तो कहने लगी कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। जितनी तुम्हारी तालीम है तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। उसकी बात सुन के मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तुम बस में होस्टेस का काम कर लो। आजकल ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और तनख्वाह भी अच्छी है और तुम हो भी जवान। ऐसी लड़कियों को ही तो वो रखना चाहते हैं। पहले तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन जब उसने ऐसी बात की तो मुझे कुछ अच्छा ना लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले भी मैं कौन-सा घर पे बैठी रहती थी। पहले भी तो सड़कों पे बेज़मीर मर्दों से निमट रही थी, तो ये भी कर लूँगी। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे एक जगह का पता बताया और कहा कि कल जाके राब्ता कर लेना और अगर बात ना बने तो मेरा नाम ले लेना। मेरे अब्बू की जान-पहचान है, वो तुम्हें काम पे रख लेंगे। उसकी बात सुन के मैं थोड़ी बहुत मुतमईन हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खौफ भी सताने लगा था कि ये सब कैसे होगा। बसें तो रात को भी चलती हैं, मैं घर से रात को बाहर कैसे रहूँगी। अब्बा तो दिन को भी मेरे घर निकलने पे पाबंदी लगाते थे, तो फिर रात को क्यों ना लगाते। लेकिन मैंने अभी उन लोगों से कोई बात न की, यहाँ तक कि मैंने अम्मा को भी ना बताया। मैं जानती थी कि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती और अब्बा उनसे उगलवा ही लेते हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी ना बताया और अगले दिन अम्मा से ये कह के चली गई कि मैं एडमिशन के लिए जा रही हूँ। तो अम्मा भी हैरान होने लगी कि बेटा पैसे नहीं हैं और तुम क्यों आगे बढ़ने की सोच रही हो। मैं तो सोच रही हूँ कि बस अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। यहाँ पे कौन सा तुम्हें सुख मिल जाने हैं जो तुम आगे पढ़ाइयाँ कर रही हो। अम्मा का दिल टूटा हुआ था। उनकी बातें सुन के मेरा भी दिल टूट गया। वो मुझे आगे पढ़ने से रोक रही थी। मैंने उन्हें समझाया और कहा नहीं अम्मा, अभी मैंने शादी नहीं करनी। अभी मैंने आपका सहारा बनना है, प्लीज़ आप मुझे जाने दें। अब्बा तो रात को भी वापस नहीं आए थे और जब वो घर पे नहीं होते तो हम माँ बेटी को सुकून होता था। कभी कभार वो 2-2 दिनों तक भी वापस नहीं आते थे और हम आराम से घर में रहते थे। मैं घर से बाहर निकल आई थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, फिर मैं पैदल ही ऑफ़िस तक पहुंच गई। वो बस स्टैंड पर ही बना हुआ था। वो शहर की मशहूर बस कंपनी थी जिसके अंदर अब मैं आ चुकी थी। वहाँ पर एक उधेड़ उम्र का शख्स बैठा था जो ज़रा शरीफ लग रहा था। उसे नज़र उठा के मुझे देखा भी नहीं था। नज़र झुका के ही मुझसे बात कर रहा था। उसने मुझसे सारे मामलात तय किए और मुझसे ये भी कहा कि पहले ही बता रहा हूँ, रात को भी बस निकलती है।
پھر بعد میں یہ بہانہ مت بنانا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کی بات سن کے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ہر حال میں یہ جاب چاہیے۔ میں نے صدف کا نام لیا تھا اس لیے مجھے یہ جاب مل رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں صدف کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور پھر گھر آ کے اماں کو بتانے سے پہلے میں نے فون پہ صدف کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا ہے۔ وہ اچھی لڑکی تھی، دوست تو نہیں تھی لیکن جان پہچان تھی۔ وہ ہمارے ہی بلاک میں پڑھا کرتی تھی۔ اس سے فون کرنے کے بعد میں ابھی کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ اماں بھی وہاں پر آ گئیں۔ ابا اب بھی گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ اب میں بس میں ہوسٹس کا کام کروں گی تو اماں کہنے لگی دیکھ لو یہ کام ٹھیک تو ہے، تمہیں اپنے باپ کا تو پتہ ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میرے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اماں آپ اپنے نکٹھو شوہر کو میرا باپ مت کہیے، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، تو اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں بھی ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ میں نے آپ کا اور اپنا پیٹ پالنا ہے اور اس معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور کہا بیٹا میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور پھر اگلے دن سے ہی میں کام پہ چلی گئی۔ ابا واپس نہیں آ رہے تھے۔ اماں پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ مجھے پریشانی تھی مگر اماں سے کم۔ وہ جیسے بھی تھے اماں کے شوہر تھے اور بیوی ہمیشہ شوہر کی واپسی کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ شوہر جیسا بھی ہو بیوی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب کسی عورت کے نام کے ساتھ مرد کا نام جڑا ہو تو اسے معاشرے میں تھوڑی بہت عزت تو اسی وجہ سے ہی مل جاتی ہے۔ آج مجھے وہاں پہ کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں نے 10,000 روپے ایڈوانس میں لے لیے تھے۔ وہ انکل اچھے تھے، انہوں نے مجھے ایڈوانس میں پیسے دے دیے۔ میں نے انہیں اپنی مشکلات بتائی تھی۔ میں آج گھر کا سودا سلف بھی لے آئی تھی اور 2,000 روپے اماں کے ہاتھ پہ بھی رکھ دیے کہ اگر کبھی میں گھر پہ نہ ہوں تو انہیں استعمال کر لیجیے گا۔ میں آج دوپہر میں واپس آ گئی تھی۔ شام 7 بجے مجھے دوبارہ سے جانا تھا۔ بس نے کراچی سے لاہور جانا تھا۔ ابا شام سے پہلے گھر واپس آ گئے تھے۔ میں بس ہوسٹس کی یونیفارم میں ہی بیٹھی تھی۔ ابا عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، بس گھوری سے نوازے جا رہے تھے۔ اب ہم اس سے نہ پوچھا اور اماں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تمہاری لاڈلی نے، اب یہ کون سا نیا تماشا ہے۔ ابا اتنے بھی پاگل نہیں تھے کہ انہیں پتہ نہ چلتا کہ یہ کس چیز کا یونیفارم ہے، مگر پھر بھی وہ اماں کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ اماں ڈر رہی تھی اس لیے میں نے ہی بولنا مناسب سمجھا۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں بس ہوسٹس کا کام کر رہی ہوں، بچے ٹیوشن کو نہیں آ رہے اور ہمیں گھر کا خرچ چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے۔ میں نے تحمل کے ساتھ کہا تھا۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب ابا نے کچھ بھی نہ کہا اور وہاں سے اٹھ کے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس وقت مجھے پہلے سے بھی زیادہ برا لگا۔ بھلے ہی جب وہ مجھے ڈانٹتے تھے مجھے برا لگتا تھا، لیکن اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا کیونکہ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں جہاں بھی رلتی پھروں۔ انہیں صرف اور صرف پیسے سے غرض تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک میں کام نہیں کروں گی تو انہیں گھر میں کھانا ٹھیک سے نہیں ملے گا اور پیسے بھی نہیں ملیں گے، لیکن پھر بھی میں نے سکھ کا سانس لیا کہ ابا نے کوئی تماشا نہیں لگایا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہر روز مجھے بس میں کسی چھچھورے کو فیس کرنا پڑتا۔ شام کو 7 بجے میں گھر سے تیار ہو کے بس سٹینڈ آ گئی۔ میں نے ساری سیٹیں دیکھ لی تھیں۔ ساری سیٹیں بالکل کلین تھیں۔ یہ کام بھی میرے ہی ذمہ تھا اور کھانے پینے کے لیے بھی جو دیا جاتا تھا وہ بھی میں نے ہی دینا ہوتا تھا۔ یہ جاب تو ٹھیک ٹھاک تھی مگر کچھ ٹھرکی مرد انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہوتے تھے۔ پھر 15 منٹ بعد بس چل نکلی۔ میں ڈرائیور کی پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ابھی بس چلی تھی، ابھی میرا کوئی کام نہیں تھا اور پھر آدھے گھنٹے بعد میں نے سنیکس ٹرے میں سجا کے دینا شروع کر دیے۔ جیسے ہی میں چوتھی سیٹ تک پہنچی تو وہاں پہ ایک گھٹیا مرد نے مجھے آنکھ ماری اور گندا اشارہ بھی کیا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کا فوڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آگے بھی 2-3 مرد مجھے ایسے ملے جو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ تو ایسے گندے اشارے کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کے گھر یہ ماں بہنیں نہیں ہیں۔ میں سنیکس وغیرہ تقسیم کر کے دوبارہ سے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ کیا میری زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے موبائل پہ میسج آیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ 3 دن پہلے بھی مجھے ایک ان نون نمبر سے السلام علیکم کا میسج آیا تھا، پھر آج آ رہا تھا۔ میں نے اس نمبر کو بھی بلاک کر دیا۔
یہ تربیت بھی مجھے اماں نے دی تھی کہ کسی بھی انجان شخص کو اپنے تک اتنی جلدی رسائی نہیں دینی چاہیے۔ بھلے ہی میں باہر نکل کے کام کرتی تھی لیکن آج تک میں کسی سے فری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس نمبر کو بھی بلاک کر دیا اور سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ اس بار تو اس نے لمبا چوڑا میسج لکھا تھا جو میں نے آدھا ہی پڑھا تھا۔ وہ اپنی ڈیٹیل دے رہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تم ایک بس میں ہوسٹس کی جاب کرتی ہو لیکن پھر بھی تم مجھے قبول ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں لکھی ہوئی تھیں مگر میں نے اس سب کو اگنور کر دیا اور پھر کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ پیسنجرز اتر گئے تھے اور ہم نے بھی ایک ہوٹل میں 2 گھنٹے کا ریسٹ کرنا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی دوبارہ سے لاہور سے کراچی بس جانی تھی۔ 2 گھنٹے کے ریسٹ کے دوران یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ شخص کون ہے جو مجھے دوبارہ سے میسج کر بیٹھا تھا اور اب میں نے اسے بلاک بھی کر دیا تھا۔ اس کا دوبارہ سے کسی اور نمبر سے میسج نہیں آیا تھا اور پھر 2 گھنٹے بعد ایک مرتبہ پھر سے بس لاہور سے کراچی آ گئی۔ میں صبح کی اذانوں کے وقت گھر آئی۔ میں گھر آئی تو ابا اماں سو چکے تھے۔ وہ دروازہ کھول کے ہی سوتے تھے، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے کسی بھی وقت آ جانا ہے۔ میں آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ میں بہت زیادہ دیر تک تو نہیں سوئی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئی تھی اور اب 12 ہو گئے۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی اور عجیب عجیب سے وسوسے بھی آ رہے تھے۔ دل برا ہو رہا تھا، لوگوں کی باتیں، ان کی گندی نظریں، ان کے لہجے یاد آ رہے تھے۔ یہ سب باتیں سوچ کے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ امی وہیں پہ ہی میرا ناشتہ لے آئیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں، لیکن میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جس پریشانی سے گزر رہی تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ کسی کو بھی میں یہ سمجھا نہیں سکتی تھی کہ میں کس دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ میں اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ دلدل میں نے خود چنا تھا کیونکہ غربت انسان کو جینا سکھا دیتی ہے اور اب میں بھی غربت کی وجہ سے ہی اتنی مشکل جاب کر رہی تھی جس میں شریفوں کا تو بالکل بھی کام نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں ہر روز ہی وقت پہ اپنے کام پہ پہنچ جاتی تھی۔ ابھی جب پہلی تاریخ کو مجھے تنخواہ ملی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس دن میں نے اماں کے لیے سوٹ خریدا، اپنے لیے بھی 1-2 چیزیں خرید لیں اور دل پہ پتھر رکھ کے ابا کے لیے بھی جوتے خرید لیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہی جوتے میرے سر میں پڑیں گے۔ ایک دن جب میں رات کے 2 بجے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ ابا گھر کے صحن میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، حالانکہ آج تک کبھی بھی انہوں نے گھر میں شراب نہیں پی تھی۔ انہیں دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے ایسا لگا جیسے وہ بھی مجھ پہ غیر مردوں کی طرح نگاہ رکھ رہے ہیں۔ شاید وہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں نے ان سے ہاتھ چھڑوایا تو انہوں نے میرے سر پہ وہی جوتا مار دیا جو میں ان کے لیے لے کے آئی تھی۔ اس وقت میں وہاں سے بھاگ گئی اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ صبح میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں میں تمہیں جلد سے جلد بیاہنا چاہتی ہوں۔ اماں دوبارہ سے میری شادی کی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں پھر سے خاموش کروا دیا۔ ابھی میری ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ میں اماں کو چھوڑ کے اپنا گھر بسا لیتی۔ میں آگے پڑھ تو نہیں پائی تھی لیکن پھر بھی ان کے لیے کما تو رہی تھی۔ پڑھنا تو میں اب بھی چاہتی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا۔ میں سارا دن تو سفر میں رہتی تھی تو پھر پڑھائی کب کرتی۔ آج جب میں اپنے کام پہ گئی تو بس 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ بس نے 1 بجے نکلنا ہے لیکن بس نے تو 2 بجے نکلنا تھا۔ میں آفس کے اندر بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میرے کہنے سے پہلے ہی ایک شخص اندر آ گیا جو شاید باس کا دوست تھا مگر تھا اس سے بہت کم عمر۔ وہ میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ باس کا دوست ہے اس لیے ہی میں نے اسی وقت ہی کال کر دی کہ امجد صاحب کے لیے کافی لے آئیں۔ اس بات پر وہ مسکراتا ہوا بولا میڈم صاحبہ ہم کافی نہیں پیتے، کافی تو کڑوے لوگ پیتے ہیں، ہمیں تو میٹھی چیزیں پسند ہیں جیسے کہ آپ۔ اس کی بات سن کے میں نے بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اگر میں اس سے بدتمیزی کرتی یا اپنے حق کے لیے بات کرتی تو وہ باس کو شکایت لگا دیتا اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چہرے پر سختی سجا لی۔ اتنا حق تو مجھے بھی تھا اور ویسے بھی اسلام لڑکیوں کو یہی سکھاتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے بالکل بھی نہیں مسکرانا چاہیے بلکہ چہرے پہ سختی سجا لینی چاہیے تاکہ اسے حوصلہ نہ ملے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی چائے آ گئی۔ وہ نامراد جسے میں نے 1 کپ چائے کا کہا تھا 2 کپ چائے لے آیا۔ وہ 12-13 سال کا لڑکا تھا جو یہاں پہ کام کرتا تھا۔ بس اڈے کے قریب ہی یہ دفتر بنایا گیا تھا جو 2 کمروں اور ایک برآمدے پہ مشتمل تھا۔ فرنیچر بھی اچھا ڈلا ہوا تھا، کرسیاں وغیرہ ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، دیواروں پہ پینٹ بھی اچھا کیا ہوا تھا۔
गर्ल्स के माहौल बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस के अंदर का माहौल ठीक नहीं था और मैंने ज़्यादा वक्त बस के अंदर ही गुजारना होता था। वो शख्स गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, लेकिन मैंने कब कुछ छुआ भी नहीं। मैं उसके सामने चाय नहीं पीना चाहती थी। मेरी चाय अनछुई पड़ी थी। क्या हुआ, चाय नहीं पीनी क्या? उसने दोस्ताना अंदाज में कहा तो मुझे हैरत हुई कि आखिर ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। नहीं सर, मुझे चाय नहीं पीनी, आप पी लें, मैंने नज़रें चुरा के कहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली थीं और फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ तो वो वहाँ से उठ के चला गया। अभी बस के निकलने का भी टाइम हो गया। मैं बस के अंदर आ गई थी। अभी बस चली ही थी कि घंटी बजने लगी। हर सीट के साथ एक घंटी लगाई गई थी कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो घंटी बजा दे। वो तकरीबन पीछे वाली सीट थी। मैं इतनी ज़्यादा सीट्स फलांग के पीछे आई तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि जाने मन, पानी पिला दोगी? उसने इतनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की कि मेरी रूह तक चल गई, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया और पानी ला के उसे दे दिया। अभी मैं सीट पे बैठी थी कि दोबारा से घंटी बजने लगी। इस बार भी घंटी उसी ने ही बजाई थी। 18 नंबर सीट वाली घंटी बजी थी। मैं दोबारा से वहाँ पे आई तो कहने लगा, मेरे सर में दर्द है, यहाँ पर सर दर्द की कोई गोली मिल जाएगी? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो बोला कि आप हैं ना, आप ही मेरे सर दर्द की गोली बन जाएं। वो घटिया मजाक कर रहा था, वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात कर रहा था। मैं उसकी सतह पे उतर के तो जवाब नहीं दे सकती थी। ये मेरी वर्क प्लेस थी और यहाँ पे मेरी एक इज़्ज़त थी। मैंने उसे कोई जवाब न दिया और दोबारा से आगे सीट पे बैठ गई। इस तरह उसने न जाने कितनी मर्तबा बेल्स बजाई, कभी क्या मांगता तो कभी क्या। मैं उससे तंग आ चुकी थी। अब की बार जब उसने बेल बजाई तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। वो बिला वजह ही घंटी बजा रहा था। दूसरे लोग भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। अभी मुझे देख रहे थे कि मैं बार बार उस सीट पे जा रही हूँ और जब मैं ना गई तो वो खुद ही मेरे सर पे आन खड़ा हुआ। मैं सीट पे बैठी हुई थी। वो मेरे इतने करीब आके खड़ा हो गया कि अगर वो ज़रा भी करीब होता तो उसका नेफ़ा मेरे मुंह पे लग जाता। और फिर उसने जानबूझ के यही घटिया हरकत कर दी। वो जानबूझ के अपना नेफ़ा मेरे मुँह के करीब करना चाह रहा था। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा ज़ब्त जवाब दे गया और मैं उसी वक़्त सीट से उठी और उसके मुँह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। साथ में मेरी आँख से आँसू भी टपका, क्योंकि एक औरत इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने थप्पड़ तो मार दिया था, मगर मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे भरी बस के सामने रुसवा कर देगा। उसने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और मेरे चेहरे पे झुक के बोसा देने की कोशिश करने लगा। दूसरे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, कोई दाँत निकाल रहा था तो किसी को ये शर्म ही नहीं आ रही थी कि मुझे बचा ले। ड्राइवर और पैसेंजर्स के दरमियान एक पर्दा होता था। ड्राइवर ये सब नहीं देख रहा था। मैंने अपना चेहरा बड़ी मुश्किल से उस घटिया इंसान से बचाया जो अपने लब मेरे चेहरे पे टिकाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल धक-धक करने लगा। आँखों से खारा पानी बहता जा रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीट पे गिरा दिया तो उसी वक्त ही मैंने आंखें मीच लीं। मुझसे आगे कुछ नहीं देखा जाना था। अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो उस शख्स का नाक टूट चुका था और अंदर से खून बह रहा था। मैंने देखा तो पीछे एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पे मास्क था। वो उसी बस में सवार था। मैंने देखा, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं थी क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा कि अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती हो तो फ़ौरन गाड़ी रुकवा दो। मैंने गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर हैरान था, मगर मैंने उसे कुछ न बताया और उससे कहा कि मुझे यहीं पे उतार दो, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। मैं नीचे उतर आई, वो नौजवान भी नीचे उतर आया। जब उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो मैं उसे देखने लगी। मैं उसे नहीं जानती थी और फिर जब उसने मुझे मेरा नंबर बताया तो मैं हक्का-बक्का रह गई और फिर इंकशाफ भी मुझ पे बड़ी जल्दी हो गया कि वो वही मैसेज करने वाला शख्स है। उसने मुझसे कहा कि जब से तुम कॉलेज आती थी मैं तब से तुम्हें पसंद करता था और तुम्हारा पीछा भी करता था। लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे पीछे आऊँ, और जब से तुमने ये जॉब शुरू की तो मैं रोज़ ही इस बस में सवार होता हूँ ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। आज भी मैं बस इसीलिए ही बैठा था ताकि देख सकूं तुम कितनी मजबूत हो। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे घर में रिश्ता भेजना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उसे सारी बात मुझ पर छोड़ दी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सोच के बताऊँगी। फिर मैं घर आ गई। मैं शाम को ही घर आ गई थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 महीने बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच गई कि मुझे उससे राब्ता करना चाहिए। मैंने उसके नंबर को अनब्लॉक किया और फ़ौरन से कॉल करने लगी। वो खुश हो रहा था और कह रहा था कि अब मैं भेज दूँ अपने घर वालों को, तो मैंने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी।
मैं लड़की थी और लड़कियां अपने मुंह से इतनी जल्दी ये सब नहीं कह सकती थी। और फिर अगले ही रोज़ एक बहुत ही अच्छी फैमिली हमारे घर आ गई। अब्बा भी घर पे मौजूद थे। वो तो हैरान हो रहे थे कि इतने इज्जतदार और अमीर लोग मेरे रिश्ते के लिए कैसे आ गए। अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैंने अम्मा को पहले ही बता दिया था कि मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोगों ने आना है और वो अच्छे लोग हैं। शादी की तारीख 15 दिन बाद की तारीख रखी गई। मेरी होने वाली सास ने कहा कि हमें जहेज़ में कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभार मेरी उमर से फ़ोन पे बात भी हो जाती, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी और फिर मैं उनकी दुल्हन बन के उनके घर आ गई। वो तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे थे और वैसे भी उन्होंने मेरी इज़्ज़त बचाई थी। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह थी और मकाम भी। उन्होंने मुझे सँभाल लिया था, बल्कि मेरे साथ-साथ मेरी फ़ैमिली को भी सँभाल लिया था। अब मैं बस होस्टेस की जॉब नहीं करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो मुझे पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। उनकी अम्मी बूढ़ी थीं, वो घर का काम अकेले करती थीं। कोई बहन नहीं थी, बस एक माँ ही थी और उनके अब्बा आज से 3 साल पहले ही गुज़र चुके थे। मैंने उनसे कहा कि मैं घर में रह के अम्मी की खिदमत करूँगी, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। वो हर महीने मेरे अब्बा-अम्मा के पास सौदा भिजवा देते थे। वो एक कंपनी में जॉब करते थे, उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, उनकी अपनी गाड़ी भी थी। मेरी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुज़रने लगी। पहले मैं सोचती थी कि क्या मेरी ज़िंदगी भी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह गुज़रेगी, और अब मुझे इस चीज़ का जवाब मिल चुका था। मेरी ज़िंदगी बागो-बहार हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं रहा था। मैं इस टॉक्सिक माहौल से निकल आई थी और अब मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी। सच यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। कभी-कभार ऐसा फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं कि आपकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बन जाती है।